ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اسلام صحیح اسلام سے ایک سیاہ دبا جسے مورخین نے فتنۃ الکبریٰ کے نام سے لکھا ہے، یہ ایسا سیاہ دبا تھا کہ جس نے مسلمانوں کی صفوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کر دیا۔ یہ فتنۃ الکبریٰ تھا کیا؟ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت عثمان غنی کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دینا، یہی فتنۃ الکبریٰ تھا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ابو لولو نے وہ خنجر مارا تو ان کے زندگی کے چند لمحے باقی تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ آپ لوگ خود ہی مقرر کر لینا۔ حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ذمہ لگا دیا کہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لے۔ حضرت عمر کی تدفین کے بعد باہم مشورے سے یہ بات طے پائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کو خلیفہ ثانی مقرر کر دیا جائے، مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں سب سے معتبر کوئی شخصیت ہے تو وہ عثمان غنی ہے، ظلم و رین ہے۔ اس لیے میں عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں ان کو خلیفہ ثانی مقرر کرتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ دور 12 سال رہا۔ جب وہ حکومت پہ فائز ہوئے ان کی عمر تقریباً 73 یا 74 سال تھی۔ پہلے 8 سال تو بڑی خوبصورتی کے اسی انداز میں چلتے رہے جس طرح حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوتی رہی۔ یہاں بھی اتنی فتوحات ہوئیں کہ قسطنطنیہ کا علاقہ، آرمینیا، افریقہ، بڑے بڑے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ لیکن یہودی جو تھے وہ اس بات سے بڑے نالاں تھے، ان کے دل میں وہ مونگ دلی جا رہی تھی۔ یہودیوں نے ایک ایسی سازش تیار کی اور وہ اپنی سازش میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو انہوں نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہودی تھا، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دارالسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے مسلمانوں سے وہ حملہ کیا، وہ قبائلی تعصب کو اس نے ابھارا کہ جو اسلام سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان پرانی صدیوں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس نے اسی تعصب کو ہوا دی۔ اس نے کہا کہ یہ بنو امیہ کا جو شخص ہے یہ تقریباً حضرت عثمان غنی کے 7-8 سال گزر چکے تھے۔ اس نے کہا یہ بنو امیہ کا شخص حکومت پہ کیا کر رہا ہے؟
یہ تو حق صرف بنو ہاشم کا ہے، اور بنو ہاشم کا جو سب سے اس وقت معتبر شخص ہے وہ حضرت علی ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ اس نے حکومت کا اس پہ بڑھا دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو واسط تھے، عمر، ابو بکر اور یہ عثمان کچھ واسط ہیں، انہوں نے تو حکومت پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ تو حق صرف اور صرف بنو ہاشم کا ہے۔ اس نے ایسا تعصب اٹھایا اور اندر ہی اندر سے ایک گروہ جو ہے وہ منظم کر دیا۔ اس نے ایک توحید پہ بھار بھی کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا علی خدا ہے، علی رب ہے، اور یہ وہ شخص ہے جسے حضرت علی نے اپنے دور میں 40 آدمیوں سمیت زندہ جلا دیا تھا، کیونکہ یہ عقیدہ توحید پہ حملہ کرتا تھا، اور یہ بار بار لوگوں میں یہی مشہور کرتا تھا کہ علی خدا ہے۔ اس نے یہ عقیدہ بھی دیا۔ بہرحال اس نے ایک ایسا گروہ منظم کر لیا جو حضرت عثمان غنی کے عاملین تھے، ان کے اندر بھی پیغام بھیجے، ان علاقوں میں پیغام بھیجے۔ مثلا امیر معاویہ کے علاقے میں کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر حضرت عثمان غنی کے بارے میں افواہیں پھیلاؤ، اور ساتھ ساتھ امیر معاویہ کے بارے میں بھی جو ہے اسی طرح پورے علاقوں میں اس نے اپنا جو ہے لوگ بھیج دیے۔ اور مسلمانوں کا دور اقتدار اس وقت اتنا مضبوط تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت اس قدر آ چکا تھا کہ خزانے بھر چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی تو پہلے ہی وہ عثمان غنی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لوگوں کو کوئی مالی مشکلات نہیں تھی، بلکہ ایک مصنف نے تو یوں تک کہہ دیا کہ وہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور بابا ہے۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ طاؤس اور بابا سے تک مسلمان پہنچ چکے تھے، یعنی پہلے شمشیر چلاتے ہیں، اس کے بعد مسلمان عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ بڑے سرنگیوں والا معاملہ جو ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اس تاریخ کو بری طرح سے مسخ کیا گیا۔ مسلمان اکثریت صحابہ پہ تھے، اس لیے ان اپنے ایمان پہ قائم تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دولت بہت آ چکی۔ اس نے اب اگر کوئی شخص جا کے دور دراز علاقے میں کہے کہ عثمان جو ہے اس علاقے میں یہ غلط کام ہو رہے ہیں، غبن ہو رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، تو کوئی انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، کوئی ایسا سورس تو تھا نہیں کہ انسان اس کی تحقیق کر سکے۔ اس دور میں تحقیق کرنا کسی بات کا بہت مشکل تھا، اور کہاں لوگوں کے پاس اتنا وقت تھا کہ اتنا سفر کر کے آگے تحقیق کرے۔ بہرحال اس نے ایک ایسا گروہ منظم کر دیا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جب مسلمان اس وقت مکہ میں حج ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی اکثریت گئی ہوئی تھی، اس کے آدمی 600 آدمی جو ہیں وہ مصر سے آئے، 200 آدمی کوفہ سے آئے، 100 آدمی بصرہ سے آئے، اس طرح مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ایک دن خطبہ دینے لگے جمعہ کا، تو ان پہ پتھر برسا دیے، ان کو خطبہ نہیں دینے دیا اور ان کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی مسجد نبوی کے اندر بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو ان کے گھر تک محفوظ کر دیا۔ یہ معاملہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، لوگوں تم کیا کہتے ہو؟ ان کی بات سنتے ہیں، بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ الزام، اس طرح کے الزامات کہ اس نے اپنا گھر اتنا بڑا کیوں بنا لیا، اس نے اپنے عزیز و اقارب کو نوازا، غبن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا، لوگوں دیکھو عثمان سے تم جو الزام لگا رہے ہو یہ سارے کے سارے بے بنیاد الزام ہیں، کچھ خدا کا ہو، میرا عثمان ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی پہ غبن کا کوئی اگر الزام لگائے تو ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ کس عثمان پہ الزام لگاتے ہو غبن کا۔ اس عثمان پہ غبن کا الزام لگاتے ہو
کہ جس نے اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے وار دیا تھا۔ آج جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں رومی جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس وقت کی سپر طاقت کہلانے والی مدینہ میں حملہ آور ہونے والی ہے۔ مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہم رومیوں پہ حملہ آور ہوں گے، لوگوں جس کے پاس راہ خدا میں جو کچھ ہے دینے کے لیے ہے لے آؤ۔ یہ وہ وقت تھا، حضرت عمر جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور کہا آج میں ابو بکر کو نہیں جیتنے دوں گا۔ ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، کہا ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا۔ یہ وہی وقت تھا جب عورتوں نے اپنے کنگن اتار کر اپنے زیورات اتار کر حضور علیہ السلام کو دے دی۔ مسلمانوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن یہ جنگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے لیے کثیر تعداد میں مال چاہیے۔ حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ جو دیتے ہیں ان کو دے دینے دو، باقی جو جنگی ساز و سامان کی کمی ہوگی وہ اکیلا عثمان ہی پورا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے سارے کا سارا مال اکٹھا کیا اور کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بہت ضرورت ہے جنگی ساز و سامان کی، یہ تو میرے پاس کچھ بھی اکٹھا نہیں۔ حضور نے کہا عثمان تم دو دن نہیں رہے، کوئی اعلان کرو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا آقا میں 100 اونٹ بما جنگی ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہ تو بہت کم ہے۔ کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اب دیکھیے 200 اونٹ کی قیمت کی طرح لگائیے آج کے حساب سے، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا عثمان ابھی بھی کم ہے۔ کہا آقا میں 100 اونٹ اور دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ 300 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو ابھی گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں 100 گھوڑا دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اس عثمان پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا ابھی حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، دیکھیے اتنی بڑی قربانی۔ حضور علیہ السلام نے کہا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر تو آج کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا ابھی ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، نقدی کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی پوچھے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، 1000 سونے کا سکہ پڑا ہوا وہ اٹھا کر لے آئے اور لا کے حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ ان سکوں کو اپنے ہاتھ سے یوں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد تیرے سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے گا تو اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ اس عثمان پہ کرپشن کے الزام لگانے والوں کو شرم کرو۔ آج بھی لوگ عثمان غنی پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہ ہوئی، جو ہی حضور علیہ السلام نے کہا لشکر کی تیاری کی جائے، لشکر آگے بڑھا، قلت تھی، خوراک کی سخت کمی تھی، غلہ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی آدھا سفر بھی نہیں ہوا تھا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سخت پریشان ہیں کہ اب کیا بنے گا، کھانے پینے کی چیزیں تو ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف سے آ رہا تھا جس میں کھانے پینے کی اشیاء تھی، کھجوریں تھی اور غلہ تھا، گندم تھی اور چیزیں تھی، لیکن حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کسی سے اس بات پر ذکر نہیں کرنا، میں حضور علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام پریشان ہیں، صبح کے وقت دیکھا کہ ایک آندھی کی طرح ایک قافلہ سامنے سے آ رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا قافلہ ملک شام کی طرف سے آ رہا ہے۔
اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور وہ قافلہ اتنا بڑا تھا جیسے دور سے آندھی نظر آ رہی ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ میں سارے کا سارا مال مجاہدین کے لیے وقف کرتا ہوں، ان سے ان میں تقسیم کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا حضور علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا اے اللہ آج مجھے میرے عثمان نے راضی کر دیا ہے، اللہ تو بھی اس پر راضی ہو جا۔ اس عثمان سے کرپشن کے خلاف وہ غبن کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے قربان کر دیا۔ ان لوگوں نے عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا، پانی بند کر دیا، کئی دن کھانا پینا بند رہا۔ حضرت عثمان غنی چھت پہ چڑھے، کہا اے لوگوں، تم لوگوں نے میرا اس کنویں سے پانی بند کر دیا ہے جو کنواں میں نے خود خرید کر تمہارے لیے وقف کیا، اور تم نے میرے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنا روک دیا ہے جس کی زمین، جس کی توسیع کے لیے میں نے خود زمین خرید کر دی۔ شرمندے تو ہوتے لیکن ان کا فیصلہ وہ باغی تھے، وہ انتشار پسند تھے، لیکن ان کے کان میں جوں تم کرانی کی۔ وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسا شخص، اس نے ایک ایسی تقریر کی جو سونے کے پانی کے ساتھ نکلے والی۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودیوں کا عالم تھا اور اس کے پاس بڑا ہی علم تھا، مسلمان ہو چکا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، لوگوں میری بات سنو، میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں نے جب بھی کبھی کسی نبی کو قتل کیا تو انہیں اس کا بدلہ 70,000 لوگوں کی صورت میں اللہ کی طرف سے خون بہا دینا تھا، اور جس کسی نے کسی نبی کے ساتھی کو قتل کیا اسے 35,000 لوگوں کا خون بہا دینا پڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں عثمان کا قتل نہ کرنا، ورنہ اس زمین پہ خون کی ندیاں بہ جائیں۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان، حضرت اپنے دونوں بیٹوں کی کو پہرے پہ لگا دیا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، لیکن وہ گھر کے پیچھے سے آئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے جو سننے والا جاننے والا۔ حضور علیہ بے دردی سے قتل کیا، ان کے خون کے قطرے جو ہیں وہ اس کے اوپر پڑے، قرآن کے صفوں کے اوپر پڑے۔ اس سے پہلے امیر معاویہ نے کہا تھا میں 60,000 کی فوج لے کر آ جاتا ہوں، کہا نہیں میں مدینے میں خون نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا تھا ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، کہا نہیں میں مدینے میں خون نہیں چاہتا۔ یہ عظمتوں کے پہاڑ والا انسان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پھر عبداللہ بن سلام کے وہ الفاظ پورے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی جو قمیص تھی اس کو یہاں سے اٹھا کر جامع مسجد دمشق کے اندر لٹکا دیا گیا۔ خون آلود قمیص دیکھ کر لوگ دھاڑے مارا کر روتے اور کہتے کہ ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے تو کہا تھا عبداللہ بن سلام نے کہ 70,000 لوگوں کا خون بہا دینا پڑتا ہے۔ وہ جنگ جمل ہوئی، وہی ہماری صفوں میں ایسا انتشار پھیلا کہ 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کا قتل ہوا۔ پھر جنگوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایسی دراڑ پڑی جو آج تک ختم نہ ہو سکی۔ اقبال نے کہا تھا تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جنہیں سمجھا ہے برا تو نے، آج بھی ہمیں انما المؤمنون اخوہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اگر اتحاد پیدا کرو گے تو مسلمانوں بچو گے، ورنہ آئے دن تمہارے قرآن کی بھی کوئی توہین کرتا رہے گا اور تمہارے نبی کی، تمہاری رسالت کی توہین ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
Alhamdulillah. For more good videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks for watching.